بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاة من الایمان، باب ہے نماز ایمان کا حصہ ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت اللہ کے پاس پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو ذکر کرتے ہیں اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، اور بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں پڑھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بعد میں جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ قبلے کو تبدیل کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ پہلے جو نمازیں پڑھی تھیں، جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ ہوا کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان کو، مطلب نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نماز کے لیے لفظ ایمان بولا کہ نماز ایمان ہے۔ کیفیتوں میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کسی نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا۔ یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ صلاتکم عند البیت، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اپنے سامنے بیت اللہ کو رکھتے اور اس کے سامنے بیت المقدس ہوتا تو اس صورت میں نماز پڑھتے تھے، یعنی دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں بھی کافی حد تک سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں صلاۃ کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ نماز جو ہے وہ بھی ایمان ہے، اور نماز ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پھر حدیث ذکر کی، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ، جب آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، نزل علی اجدادہ، تو سب سے پہلے اپنے ننیال کے پاس گئے، او قال اخوالہ، یا کہا کہ اپنے ماموں کی طرف گئے، من الانصار، جو انصار میں سے تھے، وانہ صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، اور آپ کو پسند یہ تھا، ان تکونا، کہ ہو، قبلتہ، آپ کا قبلہ، قبل البیت، بیت اللہ کی طرف، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ،
اور آپ نے جو سب سے پہلی نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز پڑھی تھی۔ وصلی معہ قوم، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی۔ فخرج رجل ممن صلی معہ، تو نکلا ایک آدمی ان میں سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نماز پڑھی تھی۔ فمر علی اہل مسجد، تو وہ کسی مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہم راکعون، اور وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ فقالت، وہ صحابی کہنے لگا، اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف۔ فداروا کما ہم قبل البیت، تو وہ جیسے تھے ویسے ہی وہ بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ، یہودیوں کو یہ بات اچھی لگتی تھی، اِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بیت المقدس، جب صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب بھی۔ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور جب صحابہ کرام نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، انکروا ذالک، تو یہودیوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ قال زہیر، زہیر کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق، ہمیں ابو اسحاق نے یہ بات بیان کی براء بن عازب کی حدیث سے کہ انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم، بہت سے ایسے لوگ تھے جو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے کئی آدمی فوت ہو گئے اور کئی قتل ہو گئے۔ فلم ندری ما نقول فیہم، تو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جان پائے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، یعنی ان کی نمازیں جنہوں نے پہلے پڑھی تھیں ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ روایت ذکر کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی اور صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس موقع پر نازل کی تھی جب لوگوں کو اپنے اور اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی نمازوں کی فکر ہوئی۔ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ننیال کے ہاں آئے، یہ بنو نجار جو ہے قبیلہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے یا آپ کے ماموں کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کی ماں سلمہ بنت عمر وہ اس خاندان سے تھیں، اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنتے تھے مدینہ طیبہ میں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نماز پڑھی تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہ ظہر کی نماز تھی، اور اس روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اب حدیثیں دو ہیں اور دونوں کے درمیان ایک تطبیق کی صورت ہوگی۔ محدثین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث دوسری حدیث کے کچھ متضاد آ رہی ہو، یعنی ایک طرف کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کچھ ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق یہ ہوتا ہے کہ دونوں سے ایسا مفہوم مراد لے لیا جائے کہ دونوں پہ ہی عمل ہو جائے اور کسی ایک بات کو بھی غلط نہ کہا جا سکے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح لکھی ہے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پڑھی تھی وہ آپ نے بنو سلمہ کی جو مسجد تھی وہاں ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو آپ وہاں تشریف لے گئے، تو پہلی نماز وہاں جا کے پڑھی آپ نے، اور باقاعدہ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی میں آ کر کے پڑھائی صحابہ کرام کو وہ عصر کی نماز تھی۔ یعنی باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ البتہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفات پر گئے تھے تو وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اور وہ باقاعدہ طور پہ، بعض نے کہا کہ وہ صرف سنتیں پڑھی تھیں، تو باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ یہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی میں صحابہ ایک صاحب بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے جا کر کے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو وہ نماز کی حالت میں ہی وہ پھر گئے اور انہوں نے اپنا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد ابھی بھی وہاں مدینہ طیبہ جائیں تو وہ مسجد جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جس کے دو قبلے ہیں، اور وہ آج بھی مسجد موجود ہے۔ یہاں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور جا کر کے اس نے بتایا، اور انہوں نے اسی حالت میں اپنے قبلہ جو تھا، اپنے چہرے جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیے۔ ابن ابی حاتم میں وہ چہروں کو پھیرنے کی کیفیت کا بھی تذکرہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی جگہ پر چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ پر چلے گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ امام مسجد کے اگلے حصے کی بجائے اس کے آخری حصے میں آ گیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف، اس کے پیچھے مرد آ گئے اور اس کے پیچھے پھر عورتیں چلی گئیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام کو یہ ایک فکر ہو گئی تھی نا کہ جن لوگوں نے 16 سے 17 مہینے بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کی کیا فکر ہوگی؟ یہ کتنے لوگ تھے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تقریباً کوئی 10 صحابہ کرام تھے جو اس دورانیے میں فوت ہوئے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ان کے نام بھی ذکر کیے، اور اسی طرح یہ کہا کہ کچھ لوگ قتل ہو گئے۔ ویسے ابھی تک تو کوئی مارکہ نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی جہاد باقاعدہ، چونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، تو یہاں باقاعدہ طور پہ کچھ لوگ قتل نہیں ہوئے۔ بعض نے کہا کہ کوئی آدمی بھی قتل نہیں ہوا، تو چونکہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ قتلوا، کچھ لوگ قتل بھی کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنگوں سے ہٹ کے کوئی آدمی قتل ہو گیا، تو بعض لوگوں نے ان کے بھی نام ذکر کیے کہ یہ کتنے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان کے نام نہیں مل سکے کہ یہ کتنے لوگ تھے جو قتل ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، جن لوگوں نے کہا کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ حدیث سمجھنے والی ہے کہ نماز عمل ہی ہے، اور نماز جو ہے وہ عین ایمان ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی جو تعریف ہے نا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس میں دل کا اعتقاد بھی ہوتا ہے اور اس میں عمل بھی ہوتا ہے اور اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس روایت مبارکہ سے ایک بڑی بطور خاص ایک بات سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ احناف یہ کہتے ہیں خبر واحد جو ہوتی ہے، یعنی ایک صحابی کو مسئلہ بیان کرے اور وہ روایت بیان کرے، وہ حجت نہیں ہوتی اور اسے بطور دلیل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بعض نے کہا کہ حدیث کو تب تسلیم کریں گے، آج منکرین حدیث پیدا ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی جا چکی ہیں، حدیثوں کے اوپر ہمارا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہے کہ کوئی ایک صحابی حدیث بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک صحابی حدیث بیان کرے تو ہم اس روایت کو نہیں مانتے، کم از کم یہ کہ 2 صحابہ بیان کریں، کسی نے کہا کہ 3 صحابی بیان کریں گے پھر وہ مسئلہ ہمارے لیے حجت ہے، اور کسی نے کہا کہ 7 صحابہ کرام جب تک کسی مسئلے میں گواہی نہیں نہ دے دیتے تب تک وہ مسئلہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اس روایت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس نے جا کر کے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا، اور جتنے وہاں پہ نمازی تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خبر واحد کو نہیں مانتے، یعنی ایک صحابی روایت بیان کرے ہم اس کو نہیں مانتے۔
اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ 2 گواہ پیش کرو، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ کم از کم 7 بندے ہوں گے پھر تسلیم کریں گے، نہیں، ایک صحابی نے کہہ دیا، تمام کے تمام لوگوں نے اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایک بندہ روایت بیان کرے ہم اس کو نہیں مانتے، تو بھائی ہمارا جو سارے کا سارا دین ہے یہ خبر واحد پر ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے اکیلے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ ہماری تو شریعت کو لانے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی ایک ہے، یعنی خبر واحد میں قرآن مجید جو ہے وہ بھی تو ایک فرشتہ لے کر کے آیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی بھی ایک تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنا دین دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر کے صحابہ پھر مختلف جگہوں پر پھیل گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں مدینہ سے علم حاصل کیا، پھر اکیلے ہی مدینہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے بڑے سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اکیلے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر کے حدیثوں کو بیان کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصعب چونکہ تم اکیلے اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یمن میں اکیلے ہی چلے گئے اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی اور لوگوں نے تسلیم کی۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود جو رضی اللہ عنہ تھے وہ عراق میں چلے گئے اور جا کر کے مسائل بتائے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہاں مدینہ طیبہ سے نکلے اور ملک شام چلے گئے اور جا کر کے صحابہ کرام اور جا کر کے لوگوں کو دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ تو اس میں ایک لمبی تفصیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے وہ اکیلے گئے اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ یہ لوگوں نے جو کہہ دیا کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی، کم از کم 2 دلیلیں یا 3 یا 7 دلیلیں ہوں گی تو ہم مانیں گے، یہ غلط بات ہے۔ ایک صحابی بھی کوئی مسئلہ بیان کر دے اور وہ روایت بیان کر دے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور صحیح بخاری یہ بتاتی ہے کہ وہ حجت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو تسلیم کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ خبر واحد کو ہم نہیں مانتے، چونکہ ہم اپنے اماموں کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ روایتیں جو ہمارے آئمہ کے اقوال کی خلاف آتی ہیں تو ہم ان کو کسی طریقے سے پھر رد کرتے ہیں، اور رد کرنے کے ہم نے پھر چھوٹے چھوٹے اصول بنا لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ احناف یہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ خبر واحد کو ہم نہیں مانتے، انہوں نے 20 حدیثوں کو رد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایسے صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی دلیل صحیح بخاری ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں صحیح بخاری کو تو مانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ روایت خبر واحد ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والا ذخیرہ حدیث میں صرف ایک راوی ہے، اس لیے میں اس روایت کو نہیں مانتا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ خبر واحد ہے اور ہمارا دین بڑا محتاط یہ ہے کہ ہم 2 بندوں کی بات مانتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں گے تو پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ صرف حدیثوں کو نہ ماننے کی ایک بات ہے، وگرنہ یہ کہ قرآن مجید بھی خبر واحد ہے اور وہ حجت ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی خبر واحد اگر ہوگی تو وہ حجت ہے، اور سارے کا سارا جو دین ہے وہ کھڑا ہی خبر واحد پر ہے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے بھائیوں کی جو فکر ہے وہ ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تمہاری ایمان کو ضائع، نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، تو یہ کس وجہ سے؟ چونکہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، اپنی نمازوں کی فکر تو تھی ہی تھی، اپنے بھائیوں کی بڑی فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو دور کیا۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی
تو پھر بھی صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی کہ ہم تو پہلے شراب پیا کرتے تھے اور اب اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا. جو پہلے لوگوں سے ہو چکا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو درگزر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.